بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کر سکتا جو ایمان کا نور ہے، جو ایمان کی روشنی ہے، جو ایمان کی طاقت ہے اور جو ایمان کی حلاوت و لذت ہے، اس کو کوئی شخص اپنے دل میں پا نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حتی احب اللہ ورسولہ مما سواہما، احب اللہ ورسولہ مما سواہما، جب تک وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں محبت کرنے کے قابل، ان سب سے بڑھ کر محبوب نہ بنا دے۔ اللہ سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور اس کا رسول۔ دنیا میں انسان کو ماں باپ سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، مال دولت سے بھی ہے، جاگیر جائیداد سے بھی ہے، سونا چاندی سے بھی ہے، مختلف چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے فطری طور پر، تو کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اگر ہم سے یہ کہا جاتا کہ کسی چیز سے محبت نہیں رکھ سکتی، صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے ہی رکھنی پڑے گی، تو ایمان کے لیے ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا، لیکن یہ بہت مشکل مسئلہ ہو جاتا۔ بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے اس میں، اس واسطے کہ فطرت میں اور چیزوں کی طرف بھی دل جھکتا ہے، تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے فطرت میں ایسا رکھا ہے، انسان کا مزاج ہی ایسا ہے، دل جھکتا ہے ہر محبوب چیز کی طرف۔ تو اسی وجہ سے یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ٹیسٹ اور مزہ، ایمان کی قوت، ایمان کی روشنی آپ کو اس وقت تک نہیں محسوس ہوگی جب تک کہ آپ اللہ رسول کے علاوہ کسی سے محبت نہ رکھیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بندوں سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی چیزوں سے محبت رکھنا فطرت ہے اور محبت رکھنے کا آپ کا جی مائل ہو رہا ہے، محبت ہو رہی ہے، اگر ان سے محبت رکھنا جائز ہے تو محبت رکھو، منع نہیں ہے۔ والدین سے محبت رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے، بیوی بچوں سے محبت رکھنا چاہیے، مال دولت کی محبت ایک حد تک فطری ہے، فطرت میں موجود ہے، ہوئی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان دن رات ایک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جماتا کماتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب محبتیں کم ہوں اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں، یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بس اتنا ہے، اس سے زیادہ احب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے کہ اللہ سے جس کو محبت ہوگی لا محالہ اس کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو، کیونکہ محبوب کا محبوب اپنا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب، اللہ کا محبوب ہمارے لیے بدرجہ اولا محبوب ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے ہم اس کو چھوڑ کر کس کو چاہیں گے؟ اس لیے سب سے بڑے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں کی محبت لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اللہ کو تو خوب چاہتا ہو لیکن حضور علیہ السلام سے محبت نہیں اس کو، تو وہ کہاں مومن ہے؟ اور ایک آدمی رسول کا تو عاشق ہو، مر مٹتا ہو، لیکن اللہ سے اس کو محبت نہیں ہے، تو وہ بھی کہاں کا مومن ہے؟ مومن نہیں، مومن وہ ہے جو اللہ رسول سے، دونوں کی محبت لازم ملزوم ہے۔ جو نبی کو چاہے گا یقیناً اللہ کو چاہے گا، جو اللہ کو چاہے گا وہ یقیناً نبی کو چاہے گا۔ اس لیے دونوں کی محبت یکساں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ رسول اس کو ان دونوں کے بعد ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ تو اب یہ تو کوئی بڑا مجاہدہ نہیں ہو گیا۔ جو پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی وہ بہت بڑا مجاہدہ تھا، وہ شاید بندوں سے ہو بھی نہیں پاتا تھا، بندے اس پہ عمل کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو مانگا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ سب لوگ یہ اپنا مزاج بنا سکتے ہیں، اپنی طبیعت بنا سکتے ہیں کہ محبت جتنی چیزوں سے فطرتاً ہوتی ہے رہے، لیکن اللہ رسول سے بڑھنے نہ پائے، اللہ رسول کی محبت سے آگے نہ بڑھے، اس سے پیچھے ہی رہے بس۔ تو یہ اہتمام تو ہر مومن کر سکتا ہے، ہر بندہ ایمان والا اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونا۔ دوسری صفت یہ پیدا ہونا کہ کسی سے بھی ہماری محبت ہو وہ بواسطہ اللہ تعالیٰ کے ہو، ڈائریکٹ ہم کسی سے محبت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے واسطے کریں۔ اذا احب عبدا لا يحبه الا للہ، کسی بھی بندے سے محبت کرو، جن سے کرنا جائز ہے ان سے محبت کرو، مگر کس کے لیے کرو؟ وہ اللہ ہی کے لیے کرو، اپنے نفس کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے کسی سے محبت مت کرو۔ ماں باپ سے بھی اس لیے مت کرو کہ وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے تو ہے کہ بھائی وہ محسن ہیں اور انہوں نے ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، لیکن ان سے بھی محبت کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی عزت کرے، محبت کرے، حسن سلوک کرے، بہتر گفتگو کرے، نرم رویہ اختیار کرے، اللہ چاہتا ہے۔ تو ہم ان کی محبت اور ان کی خدمت اور ان کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے، مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، مقصد یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کو ایسا اچھا لگتا ہے، اللہ نے ایسا ہم کو حکم دیا ہے، اس لیے کریں۔ اولاد سے محبت کریں، مقصد کیا ہو؟ مقصد یہ ہے کہ اولاد بڑی ہو کہ ہماری خدمت کرے گی، یہ نہیں مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اولاد سے محبت کی جائے، اس لیے ہم اولاد سے محبت کر رہے ہیں۔ تو کسی سے بھی، کسی عبد سے، کسی بندے سے کرو محبت الا للہ، صرف اللہ کے لیے کرو کہ اس سے بھی اللہ خوش ہو جائیں، کیونکہ مومن کے ہر عمل کا سبب رضا الہی کا حصول ہے۔ اب محبتیں کرنا بھی ایک عمل ہے، وہ محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ایک شخص ایک آدمی سے ملنے کے لیے گیا اور ملاقات کر کے لوٹا، اس سے پوچھا گیا کہاں گئے تھے؟ کہ اپنے دوست کی خیر خیریت پوچھنے گئے تھے، کچھ اور کام تھا؟ کچھ بھی کام نہیں تھا۔ کچھ لینا دینا تھا تو لینا دینا بھی نہیں تھا، وہاں کوئی بزنس تجارت وہ بھی نہیں تھی، پھر کاہے کے لیے؟ اپنے گھر سے گئے گاؤں سے دوسرے گاؤں اور وہاں سے لوٹ کے، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد کچھ نہیں، میرا دوست ہے، اللہ کے واسطے میں گیا تھا کہ اس کی خیر خیریت پوچھ لوں اور آ گیا واپس۔ تو اگر یہ عمل تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی غرض نہیں،
تو جب سے تم نکلے گھر سے واپس لوٹ کے آنے تک فرشتہ تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ تو بھائی اتنی بڑی نعمت کیسے ملی؟ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ دوست ہے، کوئی بھی جاتا ہے، کوئی بھی ملتا ہے۔ یہاں جو ثواب کا کام بن گیا صرف اس لیے کہ وہاں نیت اللہ کو خوش کرنے کی اس نے کہ بھائی دوستوں کا بھی حق ہے کہ ان کے اچھے برے کو پوچھنا چاہیے، کبھی کبھی جا کے مل لینا چاہیے، یہ حق ہمیں اللہ نے بتایا ہے، لہٰذا ہم جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جا کر کے ملاقات کر کے آ گیا، بیمار کی عیادت کرنے گیا تھا، مقصد کچھ اور نہیں تھا، صرف عیادت کرنا تھا کہ اس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو گئے۔ کسی کے ہاں موت مٹی ہو گئی، خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں ہر کوئی جاتا ہے اور ہر کوئی پوچھتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات بے ایمان بھی جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی پڑوسی ہیں، جان تعلق والے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے، اور مومن بھی جا کے پوچھے۔ تو یہ تو روح رعایت میں اور سماجی حق سمجھ کے کوئی بھی ملتا ہے، یہ نہیں۔ مومن جب کسی سے جائے گا اس کے پرسہ دینے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے، تو اس کی نیت یہ ہوگی کہ ہمارے اللہ نے یہ حق رکھا ہے پڑوسی کا، ہمارے اللہ نے یہ حق رکھا ہے مومن کا، میں حق اخوت ادا کرنے جا رہا ہوں یا پڑوس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ نیت کرنے کے لیے غیر مسلم ایک بے ایمان کے گھر میں مصیبت آئی، آپ گئے، مقصد یہ تھا کہ اپنے پڑوسی چاہے کوئی مذہب والے ہوں ان کو تسلی تشفی کرنا چاہیے، مصیبت میں دکھ میں ساتھ دینا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوں گے۔ میں جا رہا ہوں، تو تم جا کر اس کی مزاج پرسی کر کے، خیر خیریت کر کے، تسلی دے کر، ہمت دلا کر آ گئے، تو اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی عبد سے آپ محبت رکھیں، وجہ اللہ تعالیٰ ہو اور کوئی نہ ہو۔ تو یہاں بھی دیکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، خاندان سے، رشتہ داروں سے فطری چیز ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے، تو اللہ اس سے منع نہیں کر رہا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت اللہ رسول سے کم ہونی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، کسی اور وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کا مقصد، اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، اور کوئی غرض اس میں نہ ملائی جائے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، کفر کی طرف لوٹنا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ ناپسندیدہ ہو جائے۔ یعنی اگر کہیں تقابل ہو کہ کوئی کہہ رہا ہو ظالم جابر آدمی کہ دیکھو یہ آگ دہک رہی ہے، جل رہی ہے، یہ آگ کی خندق میں ڈال دیں گے، یا پھر تم کفر کر لو، اللہ کے ساتھ شرک کر لو، کوئی ایسی بات بول دو جس سے تمہاری توحید اور تمہارا ایمان ختم ہو جائے، بول دو تو چھوڑ دیں گے، اور اس آگ میں نہیں تو آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگ دہک رہی ہو، انگارے، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں، انگارے چمک رہے ہوں، دہک رہے ہوں، آنکھوں کو ہمیں دکھ رہا ہے، اب ہمارے سامنے دو آپشن ہے، دو ہی راستے، یا تو کفر کرو یا اس میں ڈالے جاؤ گے۔ اسلام یہ کہتا ہے اتنا اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ زبان سے نکال دے اور دل بالکل پسند نہ کر رہا ہو اس کو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس بندے کو جابر جبر کرے اور ظلم کرنے والا ظالم مجبور کر دے، اور اس کے پاس جان بچانے کے علاوہ یہ اس بات کو بولنے سے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، راستہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مکرہ۔ اللہ فرما رہا ہے الا من اکرہ، جو مجبور کر دیا جائے، کوئی راستہ اس کے لیے نہ رکھا جائے، اور اس نے زبان سے بے ایمانی کی بات بول دی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے،
قلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، وہ اپنے دل سے منحرف نہیں ہو رہا ہے، وہ دل سے یہی کہہ رہا ہے کہ صاحب کیا کرتے، مرتا کیا نہ کرتا، اس مجبوری میں بول دے رہا ہوں، باقی میں اللہ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر دل مطمئن ہے تو فرماتے ہیں اللہ اس کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ صَدْرَهُ بِالْكُفْرِ، جس کا سینہ کفر کے لیے کشادہ ہو گیا ہے، جیسا ہمارے ملک میں ایک مثال گردش کر رہی ہے پورے ملک کے اندر، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرُهُ، جس کا سینہ، جس کا دل خود کہہ رہا ہے کہ ہم کفر کو اختیار کریں، تو وہ کافر ہے، اس کے کافر ہو جانے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں ایک مومن ہے، کمزور ہے، کہیں لوگوں نے گھیر لیا، مجبور کر دیا، اب اس کی جان پہ بن آئی ہے اور وہ کہہ دے کلمہ کفر، دل نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے جاننے والے اس کو مومن ہی مانیں گے، اس کے مجبوری کو رفع کر دیں گے، درگزر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے موقع کے اوپر جب دو ہی راستے ہوں تو کوئی خدا کا بندہ مجبور ہے اور اس مجبوری کے باوجود بھی زبان سے کوئی کفر کی بات نہیں کہتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے سامنے دو مصیبتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں خدا کی توحید کا انکار کر دوں، یا خدا کے ساتھ کسی غیر کو شریک کروں، یا پھر اس آگ میں جلوں، ہے تو دونوں مصیبتیں، لیکن میرے لیے اس آگ میں جل جانا چھوٹی مصیبت ہے، آسان مصیبت ہے، کیونکہ کسی بھی بندے کو جو زندہ ہو آگ میں ڈالا جانا گوارا نہیں ہو سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر کی طرف لوٹنا اس سے بھی زیادہ ناگوار ہو جائے، اس سے بھی زیادہ، کہ بھائی ایسی بات پیش آ گئے تو یہ تو کر لوں گا برداشت، یہ نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط ہو جائے اس کا ایمان، چاہے وہ عملاً ایسا نہ کرے، اور جو گنجائش ہے شریعت میں اس گنجائش کی وجہ سے اپنی جان بچا لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، پکڑا نہیں جائے گا اللہ کے پاس، لیکن ایمان کا کمال یہی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا پر یہ ہو سکتا ہے، یہ دل میں بیٹھ جائے انسان۔ یہ تین باتیں جب کسی انسان کے دل میں بیٹھیں گی، اس کی زندگی میں آ جائیں گی کہ اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول سب محبوبوں سے زیادہ محبوب ہو جائے، اس کے دل میں یہ بات اچھی طرح ہے، شعور میں ہے کہ بھائی ہوں گے سب ہمارے محبوب، بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رسول سے بڑھ کے نہیں، اللہ رسول کی جہاں ناراضگی خفگی کا مسئلہ ہوگا وہاں پر پھر کسی کی محبت کی پرواہ نہیں۔ دو محبتوں میں سے ایک توڑنا پڑے، کس کی توڑو گی؟ مخلوق کا حق محبت توڑنا پڑے یا خالق کا حق محبت توڑنا پڑے؟ مومن وہ ہے جو مخلوق کا توڑنے کو تو راضی ہو جائے لیکن خالق کا وہ نہیں توڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے کا حق کیسے توڑیں گے محبت؟ کیونکہ اصل تو ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا جہاں دل شکنی اور دین شکنی جمع ہو جائے تو عقل کا، ایمان کا، سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ دل شکنی کو گوارا کر لیا جائے، دین شکنی کو گوارا نہ کیا جائے۔ یہیں پر پتہ چلے گا کہ اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کی نظر میں اللہ رسول ہر دوسرے سے بڑھ کر ہے، ان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر مصلحت اور حکمت سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہیں
اللہ اور رسول۔ تو ایک صفت یہ پیدا کر لینے کی ہے ہمیں اپنے اندر کہ اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول اس کے دل میں اللہ رسول کے علاوہ ہر آدمی سے اور ہر چیز سے، کیونکہ محبت آدمیوں سے بھی ہوتی ہے چیزوں سے بھی ہوتی ہے، تو ہر آدمی سے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے، اشد ہو جائے، اس سے کچھ اضافہ ہو جائے، اس پر نظر رکھنا، اس کو ٹٹولنا، اس کو دیکھتے رہنا۔ نہ اب ایسا ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں اور سنی سنائی ہو جاتی ہے، بس ختم۔ اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھو، اپنی زندگی کو نظر رکھ کے دیکھو گہری نظر سے کہ کیا یہ صفت پیدا ہو گئی یا ابھی باقی ہے کہ اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، جب آپ کے سامنے یہ بات آئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں والدین، اولاد و کل انسانیت سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے فوراً موازنہ کیا، قلب کی کیفیت کو دیکھا، اس کو جیسا پرکھ سکتے تھے اس کو پرکھا انہوں نے۔ اب پرکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، ماں باپ سے، اولاد سے، خاندان سے، مال دولت، ہر چیز سے زیادہ آپ کو اپنے دل میں محبوب پاتا ہوں، لیکن غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جان سے زیادہ محبوب نہیں پاتا۔ جان مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری محسوس ہو رہی ہے، اور دوسری سب چیزوں سے بڑھ کر آپ محسوس ہو رہے ہیں پیارے۔ اور بڑے سچے لوگ تھے اور بہت اچھے لوگ تھے، ان کو تو بس اپنی آخرت کی فکر تھی۔ کھٹک ہوئی حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور یہ نہیں سوچا اتنا بڑا اور مقرب اور قریبی آدمی ہے، اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، اور ابھی تک اپنی جان سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام محبوب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مومن کبھی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے خاطر کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کون؟ وہ لوگ جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے، جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اور وہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ لوگ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اپنی بلا سے کہنے دو، میں اگر اللہ رسول کی خوشی میں ہوں تو بس کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک ایمان کامل نہیں، ابھی تک کامل نہیں، کہ نبی کی محبت احب ہونے میں ابھی کسر ہے، اس لیے ایمان ابھی کامل نہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ تدبر کیا اور غور کیا، کچھ چیزوں کے ساتھ تقابل کر کے، ملا کر کے، جوڑ کے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی سمجھا ہوگا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یا تو عمر تمہاری جان لے لیں گے یا تمہارے نبی کی لے لیں گے، کسی ایک کی جان دینا ہوگا، تب میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ بھئی مجھے مار ڈالو مگر نبی کو چھوڑ دو، یہی کہوں گا میں۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی محبوب ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں کہا تھا، جب میدان تتر بتر ہو گیا تھا اور حضور علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے، چند ایک صحابہ رہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کو تنہا دیکھ کر، اکیلا دیکھ کر نیزوں پر نیزے مارے جا رہے ہیں، نشان بنائے جا رہے ہیں نبی کفار کی طرف سے، تو وہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے تحفظ میں
اپنی جان ہلاک کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ مل جائیں گے، اللہ رسول مل جائیں گے، جنت مل جائے گی تم کو، بس سودا کر لیا۔ اور ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیتے تھے، ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیتے تھے، اور بار بار حضور علیہ السلام ان کے مونڈے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ منظر کیا بن گیا ہے، کیونکہ خوفناک منظر بن گیا تھا میدان جہاد کا۔ تو اس کو حضور علیہ السلام ان کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، تو وہ بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ ذرا ادھر ہو جائیے، ادھر ہو جائیے، ادھر ہو جائیے، ہر نشانے سے حضور کو بچا کر اپنے سینے پہ لے گئے۔ پھر شہید ہو گئے اور ان کے جسم پر 70 تیروں کے نشان ملے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے کہ انہوں نے حفاظت کی، تو دیکھیے جان اپنی دے دی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی، اور قیمتی اس کو سمجھا، قیمتی اپنی جان کو نہیں سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں آپ کی سواری کے کبھی داہنے چلتے تھے کبھی بائیں، دونوں ہی تھے۔ ایک راستہ دکھانے والا تھا، وہ راستہ بتا رہا تھا، اور دونوں کی سواری 2 اونٹوں پہ چل رہی تھی۔ تو کبھی اپنا اونٹ ادھر کر لیتے، کبھی ادھر کر لیتے، کبھی پیچھے کر لیتے، کبھی داہنے کبھی بائیں کبھی پیچھے، ادھر ادھر چلتے تھے۔ بار بار ایسا کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ راستہ چلنے کا کون سا طریقہ تمہارا، ادھر ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر جاتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن ادھر سے نہ آ جائے، ادھر آتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، تو بس محبت ہے مجبور کر رہی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کہ کہیں دشمن کہیں سے دوسری طرف سے نہ آ جائے، اکیلا آدمی ہوں اور ہر طرف سے آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تو ابو بکر تم نشانہ بن جاؤ اور میں بچ جاؤں، تو کہا یہ تو ہماری عین خوش نصیبی ہے، یہی تو ہمارے دل کی تمنا ہے کہ کسی دشمن کا حملہ ہم پہ ہو جائے اور آپ محفوظ رہ جائیں۔ امت کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں، اسی وجہ سے وہ جانوں سے بھی زیادہ نبی کو محبوب رکھتے تھے۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اشتباہ ہو گیا تھا وہ اشتباہ تھا، ان کے سمجھنے میں ایسا آیا، اور شاید اللہ پاک اس طرح بات کو کمپلیٹ کروانا چاہتے تھے، بعد میں کسی کو کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ اب جب انہوں نے دوبارہ غور کیا تو ان کا ضمیر مطمئن ہوا کہ نہیں نہیں، جان کیا ہے عمر کی، حضور علیہ السلام کے لیے تو 100 جانیں قربان ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ کی محبت میری جان سے بھی بڑھ کر میرے دل میں ہے۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اب ہو گیا ایمان مکمل، تب تک کسر باقی ہے، اس مرحلے تک حب رسول پیدا ہو اور اللہ کی محبت اتنی پیدا ہو۔ اسی کی تعبیر حضور علیہ السلام نے یہاں یہ فرمائی کہ اللہ رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو جائے، سب سے بڑھ کر ہو جائے۔ ایک یہ کام ہمیں کرنا ہے اور اپنے اندر میں دیکھتے رہنا ہے، ہر موقع پر پرکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایمان کے بارے میں اطمینان کر لیا اور عمر بھر کو چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اب ایمان اب اطمینان ہو گیا، یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ایک حال پہ نہیں رہتا، بڑھتی رہتی ہے یہ کیفیت، اور جو چیز گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اس پر مسلسل نگرانی رکھنی پڑتی ہے۔ اب آئی سی یو میں کیوں رکھا جاتا ہے کہ حالت اس کی بدلتی جا رہی، ایک کیفیت پر نہیں ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہو رہی ہے، لہذا اس کو آئی سی یو میں رکھا جائے، زیادہ نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جائے، نگرانی زیادہ ہوگی، وہاں پر کنٹینیو دیکھا جائے گا، مشینیں لگا دی جائیں گی، دل کی دھڑکن یکساں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، دماغ صحیح سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، دوائیں قبول کر رہا ہے جسم یا نہیں کر رہا ہے، 10 مشینیں لگا کر کے اس کی خصوصی نگہداشت کی جاتی ہے۔ کیوں؟
یہ کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ نارمل حالت میں آ گیا ہے، دل بھی اپنا کام صحیح کر رہا ہے، دماغ بھی اپنا کام صحیح کر رہا ہے، گردے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لہذا آج اس کو جنرل وارڈ میں بھیجو، عمومی علاج سے کام چل جائے گا اس کا۔ لیکن خصوصی نگہداشت کی ضرورت جب ہوتی ہے جب آدمی کی صحت جسمانی کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہو، ابھی کچھ ابھی کچھ ابھی کچھ ابھی کچھ، تو اس کی سخت نگرانی ہمہ لمحہ نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے مستقل ڈاکٹر بیٹھے ہوتے، نرس بیٹھے ہوتے، اب مشینیں لگاتے ہیں، وہ نگرانی کرتی رہتی ہیں مسلسل، اس کی حالت و کیفیت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، کیفیت قلبیہ، دل کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ دل کی تصدیق ایمان کہلاتا ہے، اور یہ تصدیق اور یہ کیفیت ہے۔ جب کیفیت ہے تو کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، موافق ماحول میں بڑھ جاتی ہے، ناموافق ماحول میں گھٹ جاتی ہے۔ مسجد میں آنے سے ایمان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور بازار میں جانے سے گھٹ جاتا ہے، اور گھر کے ماحول میں اور کیفیت ہوتی ہے، مسجد کے ماحول میں اور کیفیت ہوتی ہے، یہ بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اما الذین آمنوا زادتہم ایمانا، اہل ایمان کو جب کوئی خوف کی خبر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کا۔ تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ نفس تصدیق باقی رہتے ہوئے بھی ایمان کا جو اس کی زینت ہے، جو اس کا کمال ہے، اور جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ایمان والے اعمال سے مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے ایمان، اور کفر والے اعمال سے کمزور ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی صحبت میں مزید ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، غافلوں اور کافروں کی صحبت میں کم ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ صالحین کی صحبت میں ایمان کی اور کیفیت ہوتی ہے، اور مسلمانوں ہی میں جو بدعمل ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، ان کی صحبت میں ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے، ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ ایمان والوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ایمانی کیفیت بدلی، اور یہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ماحول میں وہ کیسا تھا، اس ماحول میں کیسا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، صاف صاف محسوس کرتے ہیں کہ صاحب حرم شریف میں ان کے ایمان کی کیا کیفیت رہی، ابھی گھر آ کے واپس اپنے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا اور کہا کہ جب آپ کی خدمت میں رہتے ہیں تو گویا جنت دوزخ آنکھوں کو نظر آ رہی ہو، یہ ایمان کا مقام ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہوں جنت کو، جیسے ہم دیکھ رہے ہوں دوزخ کو، لیکن گھر میں جاتے ہیں، بال بچوں میں سب بھول جاتے ہیں، وہ مقام نہیں رہتا یادداشت کا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہاں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ماحول ہے اور یہ ماحول ہے، دونوں میں تو فرق ہوگا۔ نبی کی صحبت میں ظاہر ہے ایمان کی جو سطح ہوگی، گھر میں جا کر اپنے کاج میں لگ جائیں گے تو پھر جو ایمان کی سطح ہوگی، دونوں سطحوں میں فرق ہوگا، یہ گریڈ بہت اونچا ہے اور وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ منافقت ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کیفیت کو ختم ہونے نہ دیا جائے، اس کیفیت کا سلسلہ باقی رکھا جائے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس ہوتے تو ایمان کے اعلیٰ درجے میں ہوتے، ابھی جب اپنے بازاروں میں جاتے، گھروں میں جاتے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا گریڈ نیچے آ جاتا، تو چلو وہ یہ کہیں گے حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ منافقت نہیں ہے، لہذا مطمئن ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کے باوجود وہ گریڈ اونچا کرنے آنا جانا برابر جاری رکھتے، برابر جانا۔ اور آج بھی اسی وجہ سے چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جاتے آتے رہتے ہیں اور کچھ اس نیک ماحول میں تھوڑا سا اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، ان کے ایمان میں مضبوطی اور طاقت رہتی ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو ان کا ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے۔ ماحول میں ہی رہیں، ایک ہی ماحول میں رہیں، اور وہ ماحول گرانے والا ماحول ہے، ڈاؤن کرنے والا ماحول ہے،
اسی ماحول میں رہتے ہیں تو ڈاؤن ہی ہوتا رہے گا، ڈاؤن ہی ہوتا رہے گا۔ کبھی کبھی آدمی ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں پر ایمان بلند ہو رہا ہو، اونچا ہو رہا ہو، اس کی سطح بڑھ رہی ہو، اس کی بھی فکر آدمی کو کرنی چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس گئے گزرے زمانے میں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کے دین پر اور مضبوط جمے ہوئے رہتے ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر بھی۔ بہرحال یہ بتایا گیا کہ جب ایمان ایک کیفیت ہے اور ایمان کا جو کمال ہے اور ایمان کی جو زینت ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، جب ایسا ہے تو پھر چاہیے آدمی کو کہ اس کے بڑھانے کی فکر کرے، گھٹنے نہ دے، نظر رکھے اس کے اوپر کہ ایسے گھٹنے نہ دے، بڑھاتا رہے۔ جہاں کہیں کوئی بھی تھوڑی سی سرد مہری محسوس ہو، تھوڑی سی کمی محسوس ہو، آدمی خود سمجھتا ہے کہ صاحب ذرا کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو اسی وقت وہ فکر کر لے کہ صاحب یہ ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، ایمان کچھ نیچے جا رہا ہے، اس کو اونچا کرو، بڑھاؤ۔ صحابہ سے ملتے تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایک دوسرے صحابی گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بھائی بیٹھو، تھوڑی دیر ایمان مضبوط کریں گے، ایمان مضبوط کریں گے۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ تو ایمان والی باتیں کریں گے، ایمان والی باتیں ہوں گی، ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کی بات، اللہ کی عظمتوں کی بات اور نبی کے احسانات اور ان کی محبتوں کی باتیں، قرآن کریم کی باتیں یہ ہو، جب یہ ہوں گی تو نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر ایمان اضافہ کریں، ایمان میں ترقی کا کام کر لیں، اس کے بعد کھائیں گے پیئیں گے، ایک دوسرے کو پوچھیں گے، ذرا پہلے ایمان کا تو نفع کر لیں۔ صحابہ کا مزاج ایسا تھا، جس آدمی کی نظر میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی فکر پہلے کرتا ہے وہ، ان کی نظر میں ایمان سب سے قیمتی دولت تھی، اس لیے وہ اس کی فکر زیادہ کرتے تھے، اور ان کی نظر میں ایمان کے سب سے قیمتی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایمان مفت میں حاصل نہیں کیا تھا۔ ماں باپ مومن ہونے کی وجہ سے مومن ہی پیدا ہو کر کے بالکل کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، بس مسلمان ہیں، کیوں ہیں؟ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اور صحابہ نے جو ایمان حاصل کیا تھا ماں باپ کی قربانی دے کر، اولاد کی قربانی دے کر، بیویوں کی قربانی دے کر، خاندان کی قربانی دے کر، جائیداد کی قربانی دے کر، جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے مدینہ، کیا تھا؟ جسم کے کپڑوں سے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے دوسروں کو دے کر آ گئی تھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سب لے لو لیکن ہمیں جانے دو، ایمان بچا کے لے جائیں گے، بس ہم سب لے لو تمہیں، تو دے کے آئے تھے، قربانیوں کے بعد دیا تھا، قربانیوں کے بعد ایمان ملا تھا۔ تو جو چیز قیمت دے کر حاصل کی جاتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے، اور جو چیز مفت میں ملتی ہے وہ مفت کی ہوتی ہے، اس کی کوئی وزن ہوتا ہے نا، اہمیت ہوتی ہے۔ آج ہم ایمان کی یہ فکریں نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام نبی کے زمانے میں بھی اور نبی کے زمانے کے بعد ان کی صحبت میں ایمان کامل کر کے بھی ایمان کی فکر تھی کہ صاحب ایمان مکمل کرنا ہے، ایمان بڑھانا ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو نقصان پہنچنے نہیں دینا ہے، برابر ان کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ نہیں سوچا ارے ہم تو صحابی رسول ہیں، ہم نے تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو نبی کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور ہم تو نبی کی صحبت میں رہے ہیں، ہمارا ایمان اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے جن صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا، بدر کے شرکاء صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب وہ جو کریں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان کے بارے میں فکر مند ہے، اس کے باوجود بھی اور لوگوں سے زیادہ فکر کر رہے ہیں۔ وہ جن لوگوں نے حدیبیہ میں بیعت کی تھی ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے نازل فرما دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ نے ان کے دل کے اندر کے تقوی اور ایمان کو دیکھ لیا، پرکھ لیا ہے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ اتنی بڑی بشارت ہے قرآن میں ہے جس کے ایک حرف کو نہیں جھٹلا سکتے، لیکن ان صحابہ کا حال بھی پڑھ لو، حدیث کی کتابوں میں ہم لوگوں سے 100 گنا زیادہ ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے، نفاق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کیوں تھا یہ ڈر اور خوف؟
اور ہم لوگوں کو کیوں اطمینان حاصل ہو گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ایمان ہمیں مفت کی چیز ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا، ہمیں مل گیا، اب رہے جائے غم کیا ہے؟ مفت کی چیز کا آدمی کو کیا غم ہے؟ اس کو کوئی غم نہیں۔ اس لیے کم سے کم شعور آنے کے بعد آدمی اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لے اور اس ایمان کے بارے میں یقین کر لے کہ یہ ایک قیمتی مایہ ہے اور عظیم الشان پونجی ہے، قبر تک یہ سلامت چلے گیا، یہ پونجی ساتھ میں چلی گئی قبر تک، تب تو کام بن گیا، اور اس سے ایک لمحہ پہلے بھی اس سے اگر محروم ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، ناکام ہو گیا۔ تو کون بے وقوف ہوگا جو اس عظیم پونجی کے تحفظ کی فکر نہ کر رہا ہوگا، اس کی حفاظت کی فکر، اس کی حفاظت کی ہمیشہ اور مسلسل فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی فکر نہ کرنے والے، ان کو اندیشہ ہے کہ وہ کبھی گھٹے گا اور کبھی گھٹتے گھٹتے اجڑ بھی جائے گا، ختم بھی ہو جا سکتا ہے۔ اس لیے جو نہیں ڈرتا اس کو خطرہ ہے کہ وہ کبھی کفر میں مبتلا ہو جائے، کبھی وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، کبھی اسے ایمان سے دل پھر جائے، اس کا خطرہ اس کے لیے ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج ہونے مت دیجیے، ٹیڑھا ہونے مت دیجیے، بدلنے مت دیجیے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اپنے پاس سے خاص رحمت ہمیں عطا فرما دیجیے، آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ کاہے کی رحمت؟ یہ ایمان کی حفاظت کی رحمت، یہ نعمت عطا فرما دیجیے کہ ایمان ہدایت محفوظ رہے، ہدایت کے بعد گمراہی نہ ہو، ہدایت کے بعد گمراہی نہ ہو۔ جیسے اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، ذرا سا کوئی نئی بات سن لیتے ہیں فوراً کہنے لگتے ہیں علماء ہم کو گمراہ کر رہے تھے، علماء نے ہم کو اب تک بتایا نہیں، علماء ہم کو غلط رستے پہ ڈال دیے تھے۔ ایک کوئی نئی بات سنتے ہی اتنا پھس پھسا ایمان، اتنا پھس پھسا دین کہ بس ذرا کسی نے کوئی حدیث بتا دی، وہ سنتے ہی سارے علماء غلط ہو گئے، اب اس کی عقل صحیح ہو گئی جو اس نے سمجھ لیا۔ یہ جو اس زمانے میں ہے نا، اسی سے بھی پناہ مانگنی ہے اللہ سے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ پاک سیدھے رستے پہ چل رہے تھے، علماء کے دکھائے ہوئے رستے پہ چل رہے تھے، اور اچانک کسی دوست نے، کسی ساتھی نے، کسی نیٹ کے کسی سائٹ نے آپ کو بتا دیا یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اور جو علماء ہم کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھے سب غلط ہے، صحیح یہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے کمزور ایمان والوں سے خدا کی پناہ ہے۔ یہ لوگ خود بھٹک رہے ہیں، امت کو بھٹکا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اللہ سے یہ دعا میں اس کی بھی نیت کیجیے، اللہ کوئی ایسا نہ مل جائے جو ہمیں علماء کے دکھائے ہوئے رستے سے ہٹا دے، کوئی ایسا نہ مل جائے۔ عجیب عجیب نوجوان بچے کہتے ہیں کہ وہاں گئے تھے، فلاں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اور علماء سب غلط باتیں بتا رہے ہیں، علماء سب بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو بھائی اگر علماء بھٹکا رہے ہیں تو جوہلا کا کیا کام ہے؟ وہ ہدایت دیں گے؟ جوہلا اس سے بڑی گمراہی میں لے جا کے ڈالیں گے۔ جوہلا تو ہدایت نہیں دے سکتے، اور دو حدیثیں معلوم ہو جانے کا نام علم تو نہیں ہے، قرآن کی دو چار آیتوں کے معنی ترجمہ آ جانے کا نام علم تو نہیں ہے۔ علم تو کتاب و سنت پر گہری نظر کا نام ہے، اور جس کے لیے برسوں زندگی کھپا کر آدمی کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ یوں تو بس سعودی عرب سے واپس آئے، محدث عظیم بن کے آئے، اور اس کے بعد سارے فقہا ان کی نظر میں جہنم رسید ہو گئے، اور یہ محدث صاحب سب کو سیدھا رستہ دکھانا شروع کر دیے۔ الامان والحفیظ، یہ فتنے ہیں، یہ گمراہیاں ہیں۔ ان گمراہیوں سے ربنا لا تزغ قلوبنا میں نیت کرو کہ اللہ کافروں سے بھی بچا، اور یہ مسلمانوں کے نام پر ہمیں گمراہ کرنے والوں سے بھی بچا، سب سے ہماری حفاظت فرما، اور اسی راستے پہ چلو۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہم اے اللہ مجھے ایسا دور مت دکھائیے، اللہم لا یدرکنی زمان، اے اللہ مجھے ایسا زمانہ مت دکھائیے، ولا یدرکو زمانا، اور میرے صحابہ بھی اس زمانے کو نہ دیکھیں، ان کے دور میں بھی وہ دور نہ آئے، وہ حالات نہ آئیں۔ کیا حالات؟
لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم، جس دور میں کچھ لوگ چند معلومات کو لے کر علماء کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور بزرگوں کی حیا نہیں کریں گے، شرم نہیں کریں گے۔ یہ دو صفتیں جس دور میں آ جائیں، مجھے بھی مت دکھائیے اور میرے صحابہ کو بھی مت دکھائیے۔ لا یتبع فیہ العلیم، جس زمانے میں عالم کا اتباع نہ کیا جا رہا ہو، ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور جس زمانے میں اللہ کے نیک و صالح بندوں سے شرم نہ کی جا رہی ہو، اس دور سے مجھے بچائیے اور میرے صحابہ کو بچائیے۔ اس زمانے کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا حال بھی بتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت اچھا سمجھایا، بہت اچھا بتایا، تو اس کا بھی حال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ السنتہم السنت العرب وقلوبہم قلوب الذئب، ان کی زبانیں تو عربوں جیسی فصیح زبانیں ہوں گی، بڑی اچھی تقریر و بڑے اچھے انداز سے بات کریں گے، لیکن ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ان لوگوں کے چکر میں مت آؤ، اس میں مت پڑو۔ بہرحال یہ ایمان ہے، تین صفتیں ہم سب کوشش کریں صحیح حدیث کے مطابق ہمیں اپنے اندر پانا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول ان کے علاوہ ہر ایک سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ لا یحب عبدا لا یحبہ الا للہ، کسی بھی بندے سے محبت کرنا ہو تو اللہ کے حوالے سے کرو، اللہ کی رضا کے خاطر کرو، کسی دوسرے مقصد سے کسی سے محبت نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس سے بھی زیادہ ناگوار ہو جائے، جیسے زندہ آگ میں ڈال دیا جانا ناپسند اور ناگوار ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ناگوار ہو جائے۔ اب یہ تین صفتیں جس کے اندر ہیں تو فرماتے ہیں کہ یجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی طاقت اور ایمان کی حلاوت و لذت اور ٹیسٹ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس کے قلب میں راسخ ہو گیا ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اب ایمان اس کے دل میں جڑیں پکڑ گیا ہے، راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے نہیں بہکے گا۔ بہکنے کا خطرہ تو آخری سانس تک سب کسی کو ہے، لیکن آسانی سے نہیں بہکے گا۔ ایمان جم گیا، حلاوت مل گئی، روشنی مل گئی، اس لیے مضبوط ہو گیا۔ تو اپنے اندر ان صفات کو تلاش کریے، کھوجیے، وقفے سے جائزہ لیتے رہیے۔ مختلف کاموں کے سامنے آنے پر پھر ان تین باتوں کا جائزہ لے لیا کریے۔ اس طرح ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمان جڑیں پکڑ لے گا، اور جو اس وقت میں ارتدادی سعی کوشش محنتیں ہو رہی ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اور اگر ہم نے یہ محنت اپنے بیوی بچوں پر بھی کر لی تو انشاءاللہ ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ان کو بھی لوگ بآسانی ہدایت سے گمراہ نہیں کر سکیں گے، بھٹکا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دور میں بطور خاص ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سیکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد